السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد۔ عزیز طلبہ، میں حافظ محمد رضوان اللہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آج کے اس لیکچر میں ہم سورۃ الاحزاب کے الدرس الرابع ب یعنی پیج نمبر 29 صفحہ نمبر 29 پر موجود آیت نمبر 14 سے انشاءاللہ العزیز اپنے اس آن لائن لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 13 تک پڑھ لیا تھا، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح یاد بھی کر لیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے یاد کیا ہوگا اور اچھے انداز سے آپ اس کو سمجھ پا رہے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کرنا چاہوں گا، آپ تمام طلباء تلاوت سے مات فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیٹا آج کے لیکچر کا آغاز ہوگا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 14 سے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا۔ اس سے پہلی والی آیت میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ان منافقین میں سے جو غزوہ احزاب سے غزوہ احزاب میں شرکت کرنے کے بجائے اجازت لے کر وہاں سے بھاگتے رہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بہانے بناتے تھے اور کہتے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، تو ہمارے گھر چونکہ غیر محفوظ ہیں، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں اور ہم نے صحیح طرح انہیں بند نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، بس یہ بہانہ بنانا چاہتے تھے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، یہ ان کا مقصد تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو باوجود کہ اس بات کا علم تھا، پھر بھی اللہ رب العزت کے حکم کی منشا کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان میں سے جو بھی اجازت لینے کے لیے آتا تھا اسے اجازت مرحمت فرما دیتے تھے، اور اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ اسی وجہ سے ہی منافقین کا نفاق واضح ہو گیا، اور ان میں سے جو چھپے ہوئے تھے اور خود کو بڑا سچا مسلمان کہتے تھے، حالانکہ اسلام نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں تھی، اس طرح کے جو مواقع آئے اور ان مواقع پر یہ لوگ بہانے بنا کر وہاں سے کھسکتے رہے، اس طرح گویا ان کا نفاق واضح ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، کہ وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل ہو جائیں، علیہم ان پر، ولو لفظی معنی تو یہی ہے، ولو اور اگر، دخلت داخل ہو جائیں، علیہم ان پر، مطلب کیا داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ اجازت لے کے جا رہے ہیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر مدینہ کے اطراف میں چاروں طرف سے افواج دشمنوں کی داخل ہو جائیں اور گویا مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جائیں اور مدینہ میں داخل ہو جائیں اور چاروں طرف سے گویا کہ ان کی فوجوں کی آمد ہو، اور ان حالات میں کہ جب یہ منافقین اپنے گھروں میں جا چکے ہیں، گھروں کے کھلا ہونے کا اور گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ بنا کر جا چکے ہیں، انہی حالات میں اگر مدینہ کے اطراف سے دشمن کی فوجیں حملہ آور ہو جائیں اور وہ فوجیں ان منافقین سے ہی کہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ فساد میں شامل ہو جاؤ،
تو ان دشمنوں کی اکثریت کو دیکھ کر یہ منافقین بھی پرواہ کیے بغیر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور پھر ان کو ذرا بھی اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، گھروں میں ٹھہریں گے نہیں بلکہ فوراً ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہی اس بات کا قطعی ثبوت ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دراصل میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے بہانے بنا بنا کر وہاں سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کا پول کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل ہو جائیں، علیہم ان پر، من اقطارها، اس کے اطراف سے، من میں نے سے، اقطار میں نے اطراف یا چاروں طرف، اور ہا میں نے اس کے، یہ ہا سے اشارہ ہے مدینہ منورہ کی طرف، یعنی اس مدینہ کے چاروں اطراف سے ان پر داخل ہو جائیں، ثم سئلوا الفتنة، ثم سئلوا الفتنة، ثم پھر سئلوا انہیں کہا جائے، الفتنة فتنے کے بارے میں کہ تم بھی فساد میں شامل ہو جاؤ، فتنے میں شامل ہو جاؤ، لآتوها، تو ضرور یہ اس میں شامل ہو جائیں گے، لآتوها، یا ضرور وہ اس کام کو کرنے لگیں گے جس کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ بنے گا وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل ہو جائیں علیہم ان پر، من اقطارها، مدینہ کے اطراف سے، یعنی فوجیں داخل ہو جائیں۔ یہاں پہ فوجوں کا لفظ ہم بریکٹ میں کریں گے، اگرچہ کتاب میں بریکٹ کے بغیر لکھا ہوا ہے تو ہم کرتے ہوئے بہتر اس کو بریکٹ میں کریں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ جو فوجیں ہیں نا، اس کا کوئی لفظ یہاں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر داخل ہو جائیں علیہم ان پر فوجیں، من اقطارها، اس کے اطراف سے، یعنی مدینہ کے اطراف سے، ثم پھر سئلوا، ان سے کہا جائے، الفتنة فتنے کے بارے میں، لآتوها، تو ضرور وہ کام کرنے لگیں گے، یعنی وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وما تلبثوا، اور وہ نہیں ٹھہریں گے، بہا ان میں، یہ ان میں اشارہ گھروں کی طرف ہے، یعنی وہ ان گھروں میں نہیں ٹھہریں گے جن کا بہانہ بنا کر یہ گئے تھے۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ فتنے میں شامل ہو جاؤ تو وما تلبسوا بہا، اور وہ نہیں ٹھہریں گے ان گھروں میں، الا یسیرا، مگر بہت ہی کم، وہ کچھ دیر کے لیے گھروں میں ٹھہریں گے اور فوراً ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ جو منافقین میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں، بظاہر جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اوپر سے ایمان لائے، تو انہوں نے تب تو پکا وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے ساتھ بھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے، پیٹ نہیں پھیریں گے، لیکن اب انہوں نے ایسا نہیں کیا، وعدہ توڑ دیا، تو اس بارے میں ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، وَلَقَدْ كَانُوا، اور یقیناً انہوں نے، عَاهَدُوا اللَّهَ، عہد کیا تھا، اقرار کیا تھا اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، کیا کیا تھا، لا یولون، کہ وہ نہیں پھیریں گے، الادبار، پیٹھوں کو، الادبار جمع ہے، اس کا واحد ہے دبر، دبر ایک پیٹھ اور زیادہ پیٹھیں ہوں تو الادبار۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، اور یقیناً انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، کہ لا یولون، وہ نہیں پھیریں گے، الادبار، پیٹھوں کو۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ، اور وَكَانَ، اور ہے، عہد اللہ، اللہ کا عہد، مسئولہ، پوچھا ہوا، مسئولہ نہیں جس بارے میں پوچھا جائے، مطلب یہ کہ اللہ کے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، لفظی معنی تو یہ وکانا، اور ہے، عہد اللہ، اللہ کا عہد، مسئولہ، پوچھا گیا، یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ با محاورہ بنیں گے، وکانا عہد اللہ مسئولہ، اور اللہ کے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے عہد کیوں توڑا تھا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، قُل آپ فرما دیجئے، قُل آپ فرما دیجئے، لَن يَنفَعَكُمْ، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، لَن يَنفَعَكُمْ کا ترجمہ میں کروں، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، لن کا معنی ہرگز نہیں،
ینفع میں فائدہ دے گا، کم کا معنی تمہیں، تو لن ینفع ہرگز فائدہ نہیں دے گا، کم تمہیں، الفرار بھاگنا، فرار ہونا۔ تم سمجھ رہو نا یہاں سے بہانے بنا بنا کے میدان چھوڑ کر جا کے گھروں میں ہم گویا محفوظ ہو گئے، فرمایا تم گھروں میں جا کر محفوظ نہیں ہوگے، بلکہ وہاں بھی اگر موت آنا ہوگی تو آ کے رہے گی۔ تمہیں یہاں سے بھاگنا، فرار ہونا تمہیں کسی کام کا، تمہارے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، لن ینفعکم ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الفرار بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگ رہے ہو، من الموت موت سے، اوی القتل یا قتل سے، یہ اوی ہے نا، اوی، یہ اوی القتل میں اوی اصل میں او ہے اور القتل الگ ہے، یہ میں سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں اوی القتل۔ تو ان فررتم اگر تم فرار ہو رہے، اگر تم بھاگ رہے ہو موت سے، اوی القتل یا قتل سے، وَإِذَن اور اس صورت میں، لا تمتعون تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، الا قلیلا مگر بہت کم، یعنی اگر موت آنی ہوگی گھروں میں بھی آئے گی، اور گھروں میں تم کتنا رہ لو، کتنا آرام کر لو گے، تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو گے تم، یہاں میدان جنگ سے بھاگ کر گھروں میں جا کر کچھ نفع اٹھا لو گے، کچھ زندگی کچھ جی لو گے، لیکن جب موت آنی ہے تو تم موت آ کر رہے گی اور تم گھروں میں جا کر بچ نہیں سکو گے موت سے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، قل آپ فرما دیجئے، من ذا الذی کون ہے وہ، من ذا الذی کون ہے وہ، یعصم جو بچائے گا، کم تمہیں، من اللہ اللہ سے۔ قل تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، تو کون ہے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کہ جو اللہ ہی کی پکڑ سے تم کو بچا سکے؟ فرمایا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، تمہیں نقصان، ضرر، موت آنی ہے، فیصلہ اللہ نے کر لیا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اس اللہ نے تمہارے ساتھ رحمت، مہربانی، فضل کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اس فضل کو بھی روک نہیں سکتا۔ پھر دیکھیے، قل من ذا الذی، قل آپ فرما دیجئے، من ذا الذی کون ہے وہ، من میں نے کون ہے، ذا الذی وہ، قل من ذا الذی آپ فرما دیجئے کون ہے وہ، یعصم جو بچائے گا، کم تمہیں، من اللہ اللہ سے، ان ارادہ اگر چاہے وہ، ان ارادہ، ان میں نے اگر، ارادہ اگر، ان میں نے اگر، ارادہ وہ چاہے، ان ارادہ اگر وہ چاہے، بکم تمہارے ساتھ، سوءً کچھ برا کرنا، اگر وہ کچھ برا کرنا چاہے تو بھی، او یا ارادہ وہ چاہے، بکم تمہارے ساتھ، رحمتاً مہربانی کرنا، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تب بھی، اگر وہ تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہے تب بھی، تو کون ہے جو اللہ کی مہربانی کو یا اللہ رب العزت کی پکڑ کو تم سے ہٹا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ بیٹا لفظی ترجمے کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، میں عام طور پہ کیوں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ لفظی ترجمہ یاد کریں۔ اب آپ غور سے کتاب میں دیکھیے گا، اگر آپ اس لیکچر کو سنتے ہوئے ساتھ ساتھ اسکرین پر یا اپنی کتابوں میں دیکھ بھی رہے ہیں، قل من ذا الذی کا میں ترجمہ کرایا آپ کو، قل آپ فرما دیں، من ذا الذی کون ہے وہ، یعصمکم جو تمہیں بچائے۔ اب کتاب میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ اب یہ خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یہ من ذا الذی یعصمکم کا ترجمہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ترجمہ ہے آگے جو آیت کا حصہ ہے اس کا ترجمہ ہے۔ تو کتاب میں چونکہ با محاورہ ہے، اس لیے اس کو رٹا تو لگا لیں گے آپ، لیکن اس میں آپ کو یہ پہچان بالکل نہیں ہو پائے گی کہ کس لفظ کا کون سا ترجمہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ لفظی ترجمے پر خاص طور پر توجہ دیا کریں، اس میں آپ کو ہر لفظ کی پہچان بھی ساتھ ساتھ ہو جائے۔ اور جو طلبہ چاہے وہ میری اپنی کلاس کے ہیں، جو میری کلاس کے نہیں بھی ہیں، جہاں جہاں یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام طلبہ سے میں مخاطب ہوں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا جب بھی، چاہے وہ 9th ہو، چاہے 10th ہو، یا کوئی بھی آگے آنے والی کلاسز میں جب بھی آپ کو کسی آیت کا یا کسی حدیث کا ترجمہ یاد کرنا ہو تو کائنڈلی اسے رٹا لگانے کے بجائے سمجھ کر اور پہچان کر یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو دیر پا بھی ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ پھر دیکھیے، قل آپ فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم کون ہے وہ جو تمہیں بچائے گا، من اللہ اللہ سے، ان ارادہ اگر وہ چاہے، بکم سوءً تمہارے ساتھ برائی کرنا، او ارادہ یا وہ چاہے، بکم تمہارے ساتھ رحمت مہربانی کرنا، دونوں صورتوں میں کوئی بھی اس کے فضل کو یا اس کی پکڑ کو تم سے ہٹا نہیں سکتا۔ ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے، واو میں نے اور، لا یجدون وہ نہیں پائیں گے، ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے،
من دون اللہ اللہ کے سوا ولیًا کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار، ولیًا نہ کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ بیٹا آج کے اس لیکچر میں اس کو یہیں تک رکھیے، میں ایک مرتبہ آیات کا ترجمہ دوبارہ پڑھ دوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ محو گفتگو ہوں گے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ ولو دخلت علیہم، اور اگر داخل ہو جائیں ان پر فوجیں، فوجیں کا لفظ بریکٹ میں ہے، ولو دخلت علیہم، اور اگر داخل ہو جائیں علیہم ان پر فوجیں، من اقطارہا اس کے اطراف سے، یعنی مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا پھر ان سے کہا جائے الفتنۃ فتنے کے بارے میں، فساد کے بارے میں، لآتوہا تو وہ اسے ضرور کریں گے، وما تلبسوا بہا اور نہیں ٹھہریں گے وہاں یعنی اپنے گھروں میں، الا یسیرا مگر بہت کم، ولقد کانوا عاہد اللہ اور یقیناً یہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، کہ لا یولون الادبار کہ وہ نہیں پھیریں گے پیٹھیں، وکان عہد اللہ مسئولا اور اللہ کے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قل لن ینفعکم الفرار، آپ فرما دیجیے ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگتے ہو، من الموت موت سے، او القتل یا قتل سے، وَإِذًا اور اس صورت میں، لا تمتعون تم نفع نہیں اٹھاؤ گے، تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، یعنی گھروں میں جا کر۔ قل آپ فرما دیجیے من ذا الذی کون ہے وہ، یعصمکم من اللہ جو بچائے تمہیں اللہ سے، ان ارادہ اگر وہ چاہے، بکم سوءا تمہارے ساتھ کوئی برا کرنا، او ارادہ یا وہ چاہے، بکم تمہارے ساتھ، رحمتن کو مہربانی کرنا، رحمت کرنا، ولا یجدون اور وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا ولا اور نہ ہی نصیرا کوئی مدد کرنے والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔